وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سب مل کے بارگاہ مصطفیٰ کے اندر درود پاک کا نذرانہ پیش کرو، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. ساری مشکل کو وہ آسان بنا دیتا ہے، ساری مشکل کو وہ آسان بنا دیتا ہے، قلب عصیاں کے وہ ایقان بنا دیتا ہے. اپنے محبوب کو نبیوں کی امامت دے کر سارے نبیوں کا وہ سلطان بنا دیتا ہے. نار نمرود کے شعلوں کو تکبر دے کر اپنی قدرت سے گلستان بنا دیتا ہے. امتحان لے کر ابراہیم و ذبیح اللہ کا دنبائے خلد کو قربان بنا دیتا ہے. حضرت موسیٰ کو دریا کے مقابل کر کے راہ دریا کو وہ آسان بنا دیتا ہے. ابن یعقوب کی کنویں میں حفاظت کر کے اہل زندان سے سلطان بنا دیتا ہے. کشتی نوح میں وہ سب کا محافظ بن کے آزمائش میں وہ کنعان بنا دیتا ہے. حمد و صلات کے بعد میرے عزیز عزتوں کے لائق سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ اب ہمیں بدل جانا چاہیے. اب ہمیں بدل جانا چاہیے. خالق رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ، بے شک ان کے لیے ہے کیا، جنات، باغات، تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی. اب جیسے سال بدلا ہے، سال کے اندر بہت سارے معاملات بدلے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی اب اپنے جینے کا انداز بدل دینا چاہیے. اب ہمیں بدل جانا چاہیے. پتہ نہیں زندگی کی کتنی سانسیں ہیں. رب کائنات کے پیارے محبوب کے غلاموں، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ بہت ساری میری عادتیں ہیں، میں اس کو بدل نہیں سکتا. اکثر آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا بہت سارے لوگوں کا یہی رویہ ہے. جب ان سے کہا جائے بھائی بدل جاؤ، وہ کہتے نہیں جی عادتیں بڑی پرانی ہیں، یہ عادتیں سر سے ہی جائیں گی، بدل نہیں سکتی. حالانکہ یہ چند ماہ کے بعد جو ہے وہ ماہ رمضان آ رہا ہے. اب رمضان کے اندر ہر بندے کی عادت بدل جاتی ہے. یعنی صبح بعض لوگ فجر کی نماز کے بعد کھانا کھانے کے عادی ہوتے ہیں، بعض جب آنکھ کھل جائے تب کھانے کے عادی ہوتے ہیں. کوئی 8 بجے کھاتا ہے، کوئی 9 بجے کھاتا ہے، کوئی 10 بجے کھاتا ہے، تو کوئی دن میں 3 مرتبہ کھاتا ہے. لیکن ماہ رمضان جو ہی آتا ہے ہر بندہ اپنی عادت کو بدل لیتا ہے. جو صبح 10 بجے اٹھتا تھا اب وہ بھی سحری کا وقت اٹھ رہا ہے. کیوں؟ کہ ماہ رمضان آ گیا. جس نے کبھی فجر نہیں پڑھی ہوتی وہ بھی سحری کے وقت اٹھ کے سحری کرتا ہے، بعد میں نماز جماعت کے ساتھ آ کے پڑھتا ہے. تو میں نے کہا میرے عزیز، اگر رمضان کے اندر آ کے وہ اپنی عادت کو بدل سکتا ہے، یہ تیرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، تیرے اختیار کے اندر ہے کہ اگر تو اپنی ذات کو بدلنا چاہے تو ساری زندگی کے لیے بھی بدل سکتا ہے. کہ میں ہر روز جس طرح ماہ رمضان میں صبح سحری کے وقت اٹھتا ہوں، ہر روز فجر کے وقت اٹھوں گا، ہر روز تہجد کے وقت اٹھوں گا، تہجد کے نوافل پڑھنے کے بعد مسجد کی طرف جاؤں گا اور اپنے زندگی کے معاملات ایسے نبھاؤں گا جس طرح میرے مصطفیٰ نے ہمیں جینے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے.
ہم بدل سکتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے. ہمارے دلوں کی یہ چاہت نہیں ہے کہ ہم بدل جائیں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ بات یاد رکھنا، کوئی بھی بندہ اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. کوئی بھی بندہ اپنے عملوں کی وجہ سے، ہاں انسان جو عمل کرتا ہے یہ جنت میں جانے کا سبب ضرور ہے، لیکن ان کی وجہ سے اگر بندہ یہ کہے میں جنت چلا جاؤں گا، نہیں، جنت محض میرے اور آپ کے رب کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرما دے. آج اس بات کو چھوڑ دیں. ہر بندہ کہتا ہے کہ میرے بڑے تعلقات ہیں، یہ تعلقات اسی دنیا میں رہ جائیں گے. کیا بڑے بڑے دنیا سے نہیں چلے گئے؟ اگر اس کو اور سادہ کر لیں، اور سادہ کر لیں، اگر ہم دنیا داروں سے تعلق رکھ کے یہ امید رکھتے ہیں نا میرے تعلقات بڑے ہیں، تو تعلقات آڑے نہیں آتے. تو اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے سب سے زیادہ تعلق کملی والے کی ذات سے اگر کسی کا منسلک تھا تو وہ صحابہ کی انجمن کا تھا. اگر ان جیسے شاہکار چلے گئے، میں اور آپ تو چیز ہی کچھ نہیں. اگر اور سادہ کر لیں کہ جس مصطفیٰ کے لیے رب کائنات نے پوری روح زمین کو بنایا، خالق لم یزل نے اپنے اس محبوب کو اس دنیا سے جو ہے وہ پردہ عطا فرما دیا. کیوں کہ رب کا فرمان ہے کہ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. انسان نے چلے جانا ہے، تعلقات کام نہیں آئیں گے. ہاں اگر بندہ چاہتا ہے تعلق بنایا جائے، تعلق رب اور رب کے محبوب سے بنا لو، دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا اور حشر میں بھی کام آئے گا. اب ہم ادھر سے سنتے ہیں بات کو، ادھر سے نکال دیتے ہیں. ہم مین ترجیحات کو نہیں دیکھتے کہ اول ترجیح کس کاموں کو ہونی چاہیے. اب بہت ساری ایسی باتیں ہم نے سنی ہیں لیکن سننے کی حد تک ہم سنتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. انسان گفتگو کو سنے، قرآن کو سنے، حدیث کو سنے، اس نیت سے سنے کہ اب میں سن کر سمجھ جاؤں گا، سنوں گا اور سمجھنے کی کوشش کروں گا، سنوں گا عمل کرنے کی کوشش کروں گا، پھر اس کے اندر فائدہ ہے. یہ تب ہوگا جب ہم اپنی ترجیحات کو بدل ڈالیں گے. اب کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، ہم نے بے شمار مرتبہ سنا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا طائفہ کی ایک، فرمایا اس نے کتے کے بچے کو دیکھا کہ وہ پانی کی پیاس کی شدت کی وجہ سے بلک رہا تھا. فرمایا کہ اپنا موزہ اتارا، کنویں سے پانی کا بھرا، اس کتیا کے بچے کو پلا دیا. فرمایا رب کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی، رب نے اس کی بخشش فرما دی. یہ ہم نے سنا ہے لیکن ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی. آج ہم مسلمان ہو کر، وہ ایک طائفہ گناہگار ہو کر اس نے یہ کام کیا تو رب کائنات نے اس کی بخشش فرما دی. لیکن آج ہم روڈوں پہ نکلتے ہیں، کتنے ہی حلال جانور جو ہیں وہ ہمیں مرے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہم پاس سے اپنی سواری کو گزار کے چلے جاتے ہیں. ہم نے کبھی یہ بھی کیا کہ چلو 4 بندوں کو ساتھ لے کے اس حلال جانور کا جسم جو ہے اس کو مٹی کے تلے دفن کر دیا جائے؟ کبھی بھی ہمارے دماغ میں یہ بات نہیں آئی. ویسے ہم کہتے ہیں ہم نے مصطفیٰ کا فرمان سنا. یہ کملی والے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ پیاسے کو پانی پلانے کی وجہ سے انسان کو نہیں جانور کو پانی پلایا، رب کائنات نے اس کی بخشش فرما دی. آج تو حال یہ ہے کہ انسان کا دشمن جو ہے وہ موت کی آہٹ پہ آ جائے، وہ موت کی چوم میں پھنسا ہوا ہو، ہم اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نبی علیہ السلام کے غلاموں، سرکار علیہ السلام کے صحابہ کا کردار دیکھنا، وہ نبی علیہ السلام سے نصیحتیں کیسے لیتے تھے. سرکار علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں آئے نا، آکے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ نہیں پھر آپ سے ملاقات ہو یا نہ ہو. کیونکہ صحابہ کرام جہاد کے لیے نکل جاتے تھے، دین کی تبلیغ کے لیے نکل جاتے تھے. عرض کی حضور اب میں آپ کی بارگاہ میں ہوں، پتہ نہیں اب کب ملاقات ہوگی، کوئی نصیحت تو مجھے فرما دیجئے، کوئی ایسا عمل مجھے بتا دیجئے کہ وہ میں عمل کرتا رہوں، اس
کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ آئے۔ کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا اپنی زبان کو خشک نہ ہونے دینا۔ عرض کی یا رسول اللہ کیسے زبان کو خشک نہ ہونے دوں؟ سرکار نے فرمایا اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر الہی سے تر رکھنا۔ جب تم ذکر الہی سے اپنی زبان کو تر رکھو گے تو رب کائنات تمہارے لیے نعمتوں کا نزول فرما دے گا۔ یہ کملی والے مصطفیٰ کے صحابہ تھے جو نصیحتیں حاصل کرتے تھے، اور فرمایا مومن کی گمشدہ معراج جو ہے وہ حکمت ہے، حکمت۔ آج ہم حکمت و دانائی سے کوسوں دور ہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم، اے انسان تو کیا سمجھتا ہے ہم نے تجھے بیکار پیدا فرمایا؟ فرمایا تجھے بیکار پیدا نہیں فرمایا، ہم نے تو تجھے بڑا کارآمد پیدا فرمایا۔ مت تیری تخلیق کا مقصد ہی یہ تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تم میری عبادت کرے، لیکن تو دنیا کے بھنور میں آ کے پھنس گیا، تو کشمکش میں لگ گیا، تو میرا بن کے تو دیکھ، پھر ہر چیز تیرے میں تابع نہ کر دوں تو کہہ دینا۔ اب نبی علیہ السلام کے غلاموں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنیے گا۔ کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا اگر کوئی بندہ دین کے لیے اتنی دیر کے لیے بھی نکلا نا، اتنی دیر کے لیے لڑا، اتنی دیر کے لیے جہاد کیا، تھوڑا سا دین کا بھی کام کیا، فرمایا رب کائنات اسے بھی جنت عطا فرما دے گا۔ یہ کملی والے مصطفیٰ کی امت کے ساتھ رب کا پیار ہے، لیکن آج ہم بدلنا ہی نہیں چاہتے۔ اب وقت ہے ہمیں بدل جانا چاہیے، بدل جانا چاہیے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لو۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا صدقہ دیا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ کتنا صدقہ؟ فرمایا کھجور کی ایک حصے کے جتنا۔ اب اس کے حدیث کے تحت جو ہے وہ محدثین نے لکھا، فرمایا کہ کھجور کی اندر والی جو چھال ہوتی ہے نا، اس کا نصف حصہ بھی مقرر ہے۔ فرمایا اگر تم کھجور کے آدھا نصف بھی صدقہ کرو گے نا تو رب کائنات پھر بھی تمہیں دوزخ سے بچا لے گا۔ لیکن بات وہی ہے، ہم بدلنا نہیں چاہتے، بدلنا چاہیے۔ اب کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، آپ نے فرمایا ایک بہت بڑا گناہ گار تھا، بہت بڑا۔ اب وہ بت کو پوجا کرتا تھا، اب ساری رات وہ اپنے بت کی عبادت کرتا رہا، اسے یا صنم یا صنم یا صنم کہہ کے پکارتا رہا۔ نیند کا غلبہ ہوا، نیند کی کشمکش ہوئی، وہ اس کا دماغ جو تھا وہ نیند کی وجہ سے بفر گیا۔ فرمایا اب زبان سے کیا نکلا؟ یا صمد، یا صمد۔ تو کہا رب کائنات نے فوراً فرشتوں سے کہا اے فرشتوں میرا بندہ جو مانگتا ہے اسے دے دو۔ عرض کی مولا اس نے نیند کی حالت میں تجھے پکارا ہے۔ رب فرماتا ہے اے میرے فرشتوں وہ جھوٹے کو پکار رہا تھا، جھوٹے نے اس کی نہیں سنی۔ فرمایا اب تو سچے کو پکارا ہے، اب ہم بھی نہ سنیں گے تو پھر فرق کیا رہ گیا؟ فرمایا میرا بندہ ہے، جیسے بھی آ گیا جو مانگتا ہے اسے عطا کر دیا جائے۔ رب تو اتنا کریم ہے لیکن ہم بدلنا نہیں چاہتے۔ اور خالق ربی ازل کے پیارے محبوب کے غلاموں، آج ہر بندے کی یہ چاہت ہے میرے پاس مال آ جائے، مال آ جائے، لیکن آج تک ہم نے یہ دعا مانگی ہے مولا مال بھی دے اور مال کو خرچ کرنے کا طریقہ عثمان غنی جیسا عطا فرمانا۔ مولا مال بھی دے اور صحیح معنوں کے اندر جس راہ میں خرچ کرنے پر تو اور تیرا مصطفیٰ راضی ہو جائے وہ طریقہ بھی ہمیں بتا دے۔ کبھی ہم نے یہ دعا نہیں مانگی، ہر کوئی مال کی دوڑ کے اندر ہے، لیکن کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بچپن کی عمر ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ بیٹا اچھے اسکول کے اندر پڑھنا، اچھی تعلیم حاصل کرنا، ہوگا کیا؟ تمہیں اچھی پوسٹ مل جائے گی۔ اچھی پوسٹ ملنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ تمہیں مال زیادہ ملے گا، فائنینشلی طور پر تم سٹرونگ ہو جاؤ گے۔ لیکن کبھی بھی ہم نے اپنے بچوں کو اول ترجیحات نہیں
سکھائی، جو صحابہ کرام اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے، جو کملی والے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو سکھائی۔ اول ترجیحات کیا ہیں؟ فرمایا ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں اور رب کا مصطفیٰ پہلے آتا ہے۔ پہلے اس بارگاہ کے آداب سکھائے جائیں۔ اب کملی والے مصطفیٰ نے جب اعلان کیا نا، سرکار نے فرمایا کون ہے جو میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ اب حضرت علی المرتضیٰ بچپن کی عمر ہے، سارا قبیلہ چپ کر کے بیٹھا ہے، لیکن ایک ننھا سا بچہ پیچھے سے کھڑا ہوا، عرض کی حضور میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کی ڈھال بننے کے لیے تیار ہوں، یا رسول اللہ جدھر جائیں گے آپ کا محافظ بن کے سامنے چلوں گا۔ اب وہ بچہ تھا کون؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، بچپن سے لے کر مصطفیٰ کے ساتھ نکلے ہیں، بچپن سے لے کر کبھی بھی مصطفیٰ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اب سرکار علیہ السلام ایک غزوے پہ جانے لگے نا، فرمایا علی میں صحابہ کے ساتھ جا رہا ہوں، میں مجاہدین کے ساتھ جا رہا ہوں، تم یہیں پہ رہنا عورتوں اور بچوں کے درمیان۔ حضرت علی المرتضیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں علی عورتوں اور بچوں میں رہوں، میرا بھی جانا پڑتا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا علی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام خود گئے تھے نا رب کے پاس کلام کرنے کے لیے، فرمایا پیچھے حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، فرمایا میں مصطفیٰ جا رہا ہوں ان کے ساتھ، تو میرے پیچھے اس طرح ہے جیسے ہارون موسیٰ کے پیچھے تھا، میں تجھے اپنی اس قوم کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو ان کی حفاظت کرنا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو پھر مقام ملا، ترجیحات کو بدل گئی۔ اب حضرت علی المرتضیٰ کو نا خنجر لگتا ہے، آج ہمیں سوئی لگ جائے نا، ہمیں کوئی چیز دس جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہائے اللہ یا ہائے ماں، بلکہ ہائے اللہ تو کوئی کرتا ہے، ہائے ماں یا ہائے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کے خنجر لگا تو آپ نے کیا کہا؟ فرمایا فزت برب الکعبہ، فرمایا رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ یہ ہے سرکار علیہ السلام کے صحابہ کی ترجیحات، بات وہی ہے، اب ہمیں بدل جانا چاہیے۔ کیسے ہمیں سرکار کے صحابہ کی زندگیوں کو دیکھنا چاہیے؟ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہمیں کوئی لالچ دے نا، یہ لاکھ روپے لے لو فلاں بندے کے خلاف تمہیں گواہی دینی ہے، وہ کہتا ٹھیک ہے، بلکہ یہ تو دور کی بات ہے، اب کوئی کہنا ہم تمہیں امریکہ بھیج دیں گے، فلاں ملک بھیج دیں گے، لیکن کرنا کیا ہے؟ تو نے اپنے آپ کو غیر مسلم ثابت کرنا ہے۔ تو ہمارا نوجوان کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے جی میں مرزائی بننے کے لیے بھی تیار ہوں، قادیانی بننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے ویزے پہ مہر لگ جائے اور میں امریکہ چلا جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی ہیں، رومیوں کے لشکر نے پکڑ لیا، اب بادشاہ روم کے سامنے ہیں، بادشاہ روم نے کہا اے عبداللہ ابن حذافہ مدینے والے مصطفیٰ کا کلمہ چھوڑ دے۔ اب سرکار کے صحابی ہیں، فرمایا نہیں، پھر کسی پنجابی نے شاعر نے کہا سی نہ کیا جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس کو چنگے مالک دے دردی راکھی کر دے سابر بکھے ننگے۔ سرکار کے صحابہ نے صحیح معنوں کے اندر مصطفیٰ کے ساتھ محبت کی، کہا نہیں کملی والے مصطفیٰ کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، تو کہا پھر ایسا کیا جائے ایک بڑے کڑاہے کے اندر نہ تیل کو پکایا جائے، اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر عبداللہ ابن حذافہ کو ڈال دیا جائے۔ اب حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے لیے جب وہ تیل کا کڑاہا تیار کر دیا گیا نا، اب وہ بادشاہ روم نے کہا ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ کڑاہے کے اندر ڈال دو۔ اب حضرت عبداللہ ابن حذافہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اب جلاد آ کے کہتا ہے کہا بادشاہ مصطفیٰ کا صحابی رو رہا ہے۔ بادشاہ نے بلوایا، فرمایا عبداللہ کیا ہوا، روتا کیوں ہے؟ موت سے ڈر گیا؟ فرمایا نہیں موت سے نہیں ڈرا۔ کہا پھر؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں میرے پاس ایک جان ہے، ایک جان۔ کہا میرے پاس سینکڑوں جانیں بھی ہوتی تو میں اپنے مصطفیٰ پہ قربان کر دیتا۔ اب بادشاہ روم سمجھ گیا کہ یہ سرکار کے صحابی ہیں، ان کا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے، یہ ٹکوں پہ بکڑے والے نہیں ہیں۔ اب اس بادشاہ نے کہا کہ تجھے کس چیز نے مجبور کیا کہ تو نے اپنے آپ کو کڑاہے کے کھولتے ہوئے تیل میں جلنا تو منظور کر لیا، لیکن
چھوڑا تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ کہتے ہیں کہا کہ ہم نے اس مصطفیٰ کے ساتھ سنگت جوڑی ہے جس مصطفیٰ کو رب کائنات نے پیدا فرمایا اور خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے، اور فرمایا یہ کملی والا مصطفیٰ وہ ہے جس کے لیے رب نے کل کائنات کو بنایا ہے، ہم اس مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے، کیوں؟ ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے، بدل لیا ہے۔ اب کہا بادشاہ روم کہتا ہے کہ عبداللہ میرے پاس نہیں آتے، پاس آئے۔ اب حضرت عبداللہ ابن حذافہ کا نا ماتھا چوما، اس بادشاہ روم نے جو غیر مسلم تھا، جو جلانا چاہتا تھا، ماتھا چوم کے کہتا ہے کہ عبداللہ پھر دیر نہ کر، مجھے بھی اس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا کے اسلام کی دولت سے بہرمند کر دے۔ اب کلمہ پڑھا تو بادشاہ جو تھا اس نے کہا جتنے بھی ساتھ کہتی ہیں نا مسلمانوں کے، فرمایا سبھی کو عبداللہ ابن حذافہ کے ساتھ بھیج دو۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں جب وہ پورے کا پورا قافلہ پہنچا نا تو سیدنا فاروق اعظم، آج تو لوگ کہتے ہیں نا نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، لیکن قربان جائیے فاروق اعظم پہ، دیکھنا رب نے کیا شان عطا فرمائی۔ فرمایا سارے صحابہ آ گئے اور ساتھ حضرت عبداللہ ابن حذافہ بھی ہیں جن کی وجہ سے سارے صحابہ بچ کے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کسی کو داد نہیں دی، کسی کو داد نہیں دی۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ ہے نا تو حضرت عمر پاک نے ماتھا چوم کے کہا عبداللہ تجھے مبارک ہو، تیری وجہ سے یہ بھی بچ کے آ گئے، تو نے صحیح معنوں کے اندر مصطفیٰ کی نسبت کی لاج رکھی ہے۔ یہ سرکار علیہ السلام کے صحابہ کی شان ہے۔ آج ہم دوسروں کی ڈاکومنٹریاں پڑھتے ہیں لیکن کبھی صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں تو پھر انسان خود کہے گا مجھے بدلنا چاہیے، مجھے بدلنا چاہیے۔ کیوں؟ اب وقت ہے کہ ہمیں بدل جانا چاہیے، اور کیسا بدلنا چاہیے؟ جیسے قبلی والے مصطفیٰ کے یاروں نے اپنے آپ کو بدلا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج ہمارے معاشرے کے اندر رواج کیا ہے؟ فلاں دربار کے اوپر جانا ہے، یہ ٹھیک ہے بیویوں کو بھیج دو۔ سننا، بارگاہ مصطفیٰ کے اندر ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی صاحب استطاعت ہے، اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، اب حاجیوں کی لسٹ کے اندر میری بیوی کا نام ہے اور میرا نام مجاہدین کی لسٹ کے اندر ہے، وہ حج پہ جائے گی، میں جہاد پہ جاؤں گا، لیکن یا رسول اللہ آپ فرمائیے مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کملی والے مصطفیٰ نے دیر نہیں لگائی، سرکار علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اے میرے صحابی مجاہدین کم ہیں لہذا تو جہاد میں چل، حالانکہ جہاد بڑا اہم فریضہ ہے، لیکن کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابی اپنا نام جہاد والوں کی لسٹ سے نکال اور حاجیوں کی لسٹ میں ڈال، کیونکہ تیری بیوی اکیلی نہیں جائے گی، تو محرم بن کے اس کے ساتھ جائے گا۔ تو آج کا مسلمان یہ کیسے گوارا کر لیتا ہے، چاہے وہ داتا صاحب ہو، چاہے غوث اعظم ہو، جس بھی ولی کے مزار پہ جانا ہے، یہ بات یاد رکھنا عورت کا جانا جائز ہی نہیں ہے، جائیں تو مت جائیں۔ اگر بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے عورت کے لیے پابندی ہے، محرم کے ساتھ جائے گی، غیر محرم کے ساتھ نہیں جائے گی، تو پھر ولی کوئی بھی ہو اس کے مزار پہ عورت کا جانا جائز، عورت کا مزار پہ جانا جائز نہیں ہے۔ باتیں کڑوی لگے گی اور حقیقت یہی ہے، اب ہمیں بدل جانا چاہیے۔ کیوں؟ یہ قبری والے مصطفیٰ کا فرمان ہے، فرمایا جہاد والوں سے لسٹ سے نام نکال، حاجیوں کے اندر ڈال، اپنی بیوی کا محرم بن کے جا۔ تو آج ہم کیسے گوارا کر لیتے ہیں اپنی ماں بہن بیٹیوں کو درباروں پہ بھیجنے کے لیے؟ جو خرافات ہوتی ہیں ہم کو نہیں پتا۔ خالق رب العزت کے پیارے محبوب کے سچے اور سچے غلاموں، اپنے آپ کو بدل لیجئے، یہ نہ ہو کہ پھر ہماری میت کو کندھا دیا جائے اور حشر کے میدان میں ہم سے پوچھ لیا جائے بندے بتا کیا تجھ تک میرے مصطفیٰ کا دین نہیں پہنچا تھا؟ تجھے نہیں بتایا گیا تھا کہ اسلام کی حدود کیا ہے؟ تم نے اسلام کی حدود کو پامال کیا، تو نے میرے مصطفیٰ کے فرمان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی منمانیاں کی۔ آج ہوتا کیا ہے کہ گاؤں کے اندر، محلے کے اندر، پڑوس کے اندر بچے نوالوں کے لیے ترستے ہیں، ہم جا کے درباروں پہ جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ پڑوس کے اندر غریب کی بیٹی جو ہے وہ شادی
پاس استطاعت نہیں ہے تو ہم جا کے درباروں پہ مہنگی مہنگی چادریں چڑھائیں؟ یہ جائز نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ کے اندر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے لکھا، آپ نے فرمایا اگر دربار کے اوپر ایک چادر پڑی ہوئی ہے دوسری چادر ڈالنا جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے۔ وہ دربار کے اندر جا کے ہم دربار کے اوپر جو چادر ڈالتے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ بات یاد رکھنا، ادھر ڈالنے سے ثواب نہیں ملے گا۔ کسی غریب کی بیٹی کے لیے وہ آپ کی دی ہوئی چادر کام آ جائے گی تو آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اس لیے اب ہمیں بدل جانا چاہیے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، عجب نہیں کہ خدا تک تمہاری رسائی ہو اور تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ کیا آدمی کو تو ہم جانتے نہیں ہیں اور رب تک پہنچنے کی باتیں کرتے ہیں۔ اور کمری والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ بات یاد رکھنا، جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تھا نا، انہوں نے صرف پورے کاٹے تھے۔ جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تھا صرف پورے کاٹے تھے، لیکن جنہوں نے آمینہ کے لال کو دیکھا نا وہ پورے کے پورے کٹ گئے، بدل گئے۔ کیوں؟ پہلے وہ قوم سوئی پڑی تھی، مدہوش تھی، لیکن میرے مصطفیٰ کو دیکھا تو ہوش آ گئے۔ کیسے مدہوش تھی کہ حسین و جمیل پتھر کو دیکھا تو رب بنا بیٹھے، کسی جانور کو دیکھا رب بنا بیٹھے، کسی اچھے درخت کو دیکھا تو رب بنا لیا، جس چیز کو بہتے ہوئے چشموں کو دیکھا رب بنا لیا، جلتی ہوئی تیز آگ کو دیکھا رب بنا لیا، یہاں تک کہ لوگوں نے گو کو اپنا معبود بنا لیا۔ لیکن قربان جائیے جب کملی والے مصطفیٰ آ گئے نا تو لوگ ہوش میں آ گئے۔ تو سرکار نے آگے بتایا کہ اب اپنے آپ کو بدل ڈالو، بدلو۔ کیوں؟ معبود صرف رب کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ بات ساتھ یاد رکھنا، عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے، رزق دینے والی بھی وہی ذات ہے، اولاد دینے والی بھی وہی ذات ہے، انسان کی ہر مشکل کو حل کرنے والی ذات بھی رب کی ذات ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے نا، کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو سب سے پہلے رب اس عمل کا ثواب مصطفیٰ کے صحابہ کو عطا کرتا ہے، کیونکہ دین ہم تک پہنچا صحابہ کی وجہ سے۔ اب جب سب صحابہ کو ثواب مل جاتا ہے نا تو فرمایا سارا ثواب اکٹھا کر کے رب ابو بکر کے اعمال نامے میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کی جو جھلک تھی نا، سرکار کی جو ذات تھی، اس کا ادب سے ایمانوں کے اندر صحابہ کو بھی اگر سکھایا ہے نا وہ صدیق اکبر نے سکھایا ہے۔ تو اس لیے صحابہ نے اپنے آپ کو بدلا، اپنی زندگی کی ترجیحات کو بدلا، اپنے جینے کے مقصد کو بدلا، تو رب کائنات نے انہیں دنیا میں بھی اعزاز عطا فرمایا اور حشر والے دن بھی اعزاز عطا فرمائے گا۔ اور سرکار علیہ السلام کے غلاموں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں، فرمایا سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے بچنا کہ قرب قیامت ایسے لوگ ہوں گے کہ ان سے بچنا۔ اب فرمایا وہ کون کون سے ہیں، یہ مکاشفۃ القلوب کے اندر ہے۔ فرمایا سب سے پہلے ان لوگوں سے بچنا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، وہ دنیا سے محبت کریں گے آخرت کو بھول جائیں گے۔ فرمایا ایسے لوگوں سے بچنا کیونکہ ان کے دل کالے ہو چکے ہوں گے، اگر تم پاس بیٹھو گے تو رہے گا تمہارا بھی کچھ نہیں۔ اور فرمایا پھر ان سے بھی بچنا یحبون المال وینسون الحساب، جو مال سے محبت کریں گے اور حساب کو بھول جائیں گے۔ اور فرمایا یحبون القصور وینسون المقبرہ، وہ گھروں سے محبت کریں گے، اپنے محلات سے محبت کریں گے، لیکن اصلی گھر قبر کو بھول جائیں گے۔ فرمایا یحبون الخلق وینسون الخالق، فرمایا مخلوق سے محبت کریں گے خالق کو بھول جائیں گے۔ تو آج ہمارا بھی رویہ یہ ہے، مخلوق سے ہماری محبت ہے لیکن خالق کو ہم یاد ہی نہیں کرتے۔ آج لوگ آپ کو مل جائیں گے، دعا بھی مانگتے ہیں نا تو ہاتھ یہی رکھتے ہیں، یہ نیچے، رب سے مانگنے سے بھی انہیں شرم آتی ہے۔ میرے بھائی رب سے مانگنا ہے تو یوں مانگ، بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کمری والے مصطفیٰ یوں ہاتھ اٹھا کے مانگتے تھے، آپ کے بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی۔ رب سے بھی مانگنے میں کوئی شرم ہے؟ فرمایا رب سے مانگو تو یوں مانگو، مولا
تجھے سے مانگتا ہوں کیونکہ دینے والی ذات تیری ہی تو ہے، تیرے علاوہ کس سے مانگوں؟ لیکن آج بندہ بندے سے تو مانگتا ہے، شرم محسوس نہیں کرتا، لیکن جب رب سے مانگتا ہے تو ہاتھ نیچے کر لیتا ہے۔ بلکہ کچھ تو ایسے بھی بد نصیب ہیں جو رب سے مانگتے ہی نہیں ہیں، اور کہتے کیا لکھا کہاں ہے جی، لکھا کہاں ہے تو مانگنا؟ اور بھائی مانگنی ہے مانگ، نہیں مانگنی نہ مانگ، ہمیں تو دینے والی ذات رب کی، ہم تو اپنے رب سے مانگیں گے۔ اور رب سے مانگو، کھل کے مانگو کہ مولا تو ہی تو ہے دینے والا، تیرے علاوہ کس کے در پہ جائیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایسے لوگوں سے بچنا، کیونکہ ایسے لوگوں کے دل کالے ہوتے ہیں، اگر انسان ان کے پاس بیٹھے گا تو دل اپنا بھی کالا ہو جائے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور کا بڑا یسین واقعہ ہے۔ آپ کے گھر کے اندر آپ کے نکاح میں حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی لخت جگر، یعنی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہونے والی حضرت ام کلثوم آپ کے نکاح میں تھی۔ اب حضرت ام کلثوم کو جب پتہ لگا نا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک خاص نمائندہ جو ہے وہ کیسر روم کی طرف بھیج رہے ہیں، تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتی ہیں کہ میں نے بھی نا بادشاہ روم جو ہے اس کی بیوی کے لیے نا ایک تحفہ بھیجنا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دے دو، ایلچی کو دے دیں گے، ایلچی جا کے دے دے گا۔ اب انہوں نے خوشبو جو ہے وہ تحفے کے اندر دی، کیا دی؟ خوشبو، عطر کی ایک شیشی تحفے کے اندر بھیجی کیسر روم کی بیوی کو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، 3 چیزیں، فرمایا نماز، عورت اور خوشبو، 3 چیزیں۔ اور خوشبو کے متعلق حدیث میں یہ ہے کہ خوشبو کا تحفہ جو دے اس سے قبول کر لو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تحفہ ایسی چیز ہے آپس میں دیا کرو، کیوں؟ تحفہ لینے دینے میں ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت ام کلثوم جو علی اور فاطمہ کی بیٹی ہیں، اب تحفے کے اندر ایلچی کو خوشبو دی کہ جا کے روم کے بادشاہ کی بیوی کو دے دینا۔ اب وہ ایلچی جو تھا وہ خوشبو کا تحفہ لے کے پہنچا، اس نے کیسر روم کی بیوی کو دیا۔ اب اس نے بھی وہ شیشی رکھ کے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا ٹھہر جاؤ، میری طرف سے بھی جاتے ہوئے تحفہ لے جانا۔ اب اس نے عطر کی شیشی سے عطر نکال لیا، شیشی خالی کی، اس کے اندر نایاب موتی ڈال دیے، نایاب موتی۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب فاروق اعظم امیر المؤمنین تھے، امیر المؤمنین۔ اب جب موتی ڈال دیے، ایلچی کو پکڑا دیے، ایلچی نے واپسی پہ آ کے حضرت ام کلثوم کو تھما دیے۔ اب حضرت ام کلثوم نے جب پکڑے نا، فاروق اعظم گھر میں آئے، آپ نے کہا ام کلثوم یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرا تحفہ ہے، مجھے کیسر روم کی بیوی نے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا تحفہ تیرا ہے لیکن یہ جائے گا بیت المال میں، بیت المال میں جائے گا۔ میں کیوں جی میرا ہے، میں نے خوشبو بھیجی تھی مجھے موتی آ گئے۔ تو آج ہوتا کیا ہے، ہمارے حکمرانوں کو تحفہ مل جائے وہ کہتے نہیں جی ہمارا ہے۔ غور سے سننا نوجوانوں، غور سے سننا۔ آج کوئی کہتا ہے میں پی پی کا ہوں، میں نون لیگ کا ہوں، میں پی ٹی آئی کا ہوں، اور میرے بھائی کسی کا نہ بن، تیرا کوئی نہیں بنے گا۔ اگر بننا ہے تو اپنے مصطفیٰ کا بن جا، دنیا بھی تیرے لیے حسین ہو جائے گی اور حشر بھی تیرے لیے حسین ہو جائے گا۔ آج بھائی بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، چاچا تایا آپس میں لڑ رہے ہیں، چاچا بھتیجے کے ساتھ لڑ رہا ہے، باپ بیٹے کے ساتھ لڑ رہا ہے، تو نون لیگ کو ووٹ دے گا، تو پی ٹی آئی کو دے گا۔ اور میں نے کہا آپس میں نہ لڑو، اپنے آپ کی ترجیحات کو بدلو، اور صرف یہ اولاد کو سمجھاؤ کہ ہم کیوں لڑتے ہیں، کن کے لیے لڑتے ہیں۔ ہمیں لڑنا تو اس لیے چاہیے تھا، بیٹا بتا تو نے آج نمازیں پڑھی ہیں، تو نے آج قرآن پڑھا ہے، تو نے مصطفیٰ کے کس فرمان پہ عمل کیا ہے، آیا تو نے صحیح معنوں کے اندر مصطفیٰ کی تعلیمات کو اپنایا ہے۔ لیکن ہم نے ترجیحات بدل لی، ہم اپنے آپ کو دنیا داری کے اندر ملوث کر کے اپنے آپ کو چھوڑ دیا۔ لیکن کتنی ہی حسین بات ہو جب ہم اپنے آپ کو مصطفیٰ کے دامن رحمت سے جوڑ لیں۔ اب فاروق اعظم کہتے ہیں نہیں ام کلثوم یہ موتی تیرے نہیں ہیں، یہ بیت المال میں جائیں گے، یہ عوام کے ہیں، تجھے اس لیے ملے تو امیر المؤمنین کی بیوی ہے۔ اب ام کلثوم کہتے ہیں نہیں جی تحفہ تو میرا ہے۔ اب حضرت عمر پاک کا جواب سننا،
فرمایا ام کلثوم اس بات کا فیصلہ تیرے ابا علی سے نہ کروا لیں، تیرے باپ علی المرتضیٰ سے نہ کروانے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ گھر آئے، آ کے کہتے ہیں ہاں بھائی عمر کیا مسئلہ ہے؟ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں علی یہ تیری بیٹی ہے، یہ کہتی ہے یہ موتی میرے ہیں، میں کہتا ہوں یہ بیت المال میں جائیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا کہ علی آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹی تو کیا کہتی ہے؟ ابا جی خوشبو میں نے بھیجی تھی، ادھر سے تحفہ میں نے بھیجا تھا، تو ان کا ہوا، جو ادھر سے آیا تحفہ وہ میرا ہوا۔ آپ نے فرمایا بیٹی تو کیوں ایسا سوچتی ہے؟ کہا تو یہ سوچتی ہے تیری خوشبو کے بدلے تجھے موتی ملے ہیں؟ کہا جی ابا جی۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا کرو ان موتیوں میں سے اتنے موتی رکھ لو جتنی قیمت کی تمہاری خوشبو تھی۔ فرمایا موتی کافی ہے نا، جتنی قیمت کی تمہارا وہ عطر تھا نا، جتنی قیمت کی وہ خوشبو تھی اتنے موتی رکھ لو، باقی موتی بیت المال میں جمع کرو۔ تو آج ہمارے ملک کے حکمرانوں کو لگژری لائف ملتی ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ملتی ہیں، تو کہتے نہیں جی ہماری ہیں، یہ بات ذہن سے نکال دے۔ قانون یہی ہے اگر تمہیں ملا ہے جس متبادل میں ملا ہے اتنا رکھو، باقی سارے کا سارا عوام کا ہے۔ اپنے آپ کو بدلیے، اب ہمیں بدل جانا چاہیے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبی مکرم شفیع معظم سرور کائنات فخر موجودات کی بارگاہ میں حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت ہی فرما دیں۔ کمری والے مصطفیٰ نے فرمایا اپنی نظر کو پاک کر لو، اپنی نظر کو پاک کر لو۔ اگر اپنی نظر کو پاک کر لو گے تو تمہارے لیے یہی جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے کمری والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیاں جنہوں نے اپنے آپ کو بدلا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، اور آج بڑے دکھ سے یہ کہنا بھی پڑتا ہے کہ جو ہمارے نوجوان دیش کو چھوڑ کر پردیس میں جا کر رزق تلاش کرتے ہیں نا، اب ہم پردیس میں بیٹھوں سے یہ امیدیں لگاتے ہیں، جب بھی کال کرتے ہیں کبھی ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ ہاں بھی بیٹا تو پردیس میں ہے، دیش کو چھوڑ کے گیا ہے، ہاں بھائی بھائی تو دیش کو چھوڑ کے پردیس میں گیا، تو نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا؟ کہتے کیا ہیں میرے لیے آئی فون بھیج دینا، میرے لیے فلاں چیز آتے ہوئے لے آنا، شادی آ گئی خرچہ بھیج دینا۔ لیکن کبھی ہم نے یہ پوچھا ہے پردیس میں رہنے والوں سے کہ بیٹا یہ بتاؤ، بھائی یہ بتاؤ، دوست یہ بتا، آیا تو پردیس میں ہے تجھے کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ ہاں کہتے ہیں ادھر سے چیز لے آنا، ادھر سے آ کے میرے سے پیسے لے لینا۔ اگر تو نے پیسے ہی دے کے چیز منگوانی تھی تو کون سی چیز جو ہے وہ ہمارے ملک میں نہیں ملتی؟ وجہ کیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ایک دوسرے کا احساس کرنا چھوڑ دیا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کسی نے کہا تھا کہ نہ پوچھ کیسے کٹتے ہیں دن پردیس میں، کیسے کٹتے ہیں دن پردیس میں، یہاں منافق بستے ہیں مومن کے بھیس میں، پریشانیاں ہیں کچھ غم روزگار کی، خوش نہیں ہوں ورنہ اجنبیوں کے دیس میں۔ کہا خوشیاں ساری کی سارے بالائے طاق رکھتے ہوئے میں اپنوں کو چھوڑ کے پردیس آیا تھا صرف رزق کی تلاش میں۔ آج اگر ہمارے ملک کا نظام ہی ٹھیک ہو جائے تو ہمارے کسی نوجوان کو اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑ کر پردیس کے دھکے نہ کھانے پڑے۔ آج ہوتا کیا ہے کہ جو بھی حکمران ہے اپنی جیب کی بھرنے کی سوچتا ہے، تو اس لیے نوجوانوں اپنے آپ کو ہمیں بدلنا چاہیے، بدلنا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا، وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا بابا جی خیر تو ہے، بھیک کیوں مانگتے ہو؟ کہا عمر کیا بتاؤں، میں غیر مسلم ہوں۔ کیا ہوں؟ غیر مسلم۔ یہ لفظ یاد رکھنا، غیر مسلم۔ تو کہا بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا اپنا کوئی نہیں، میرے اوپر کیونکہ میں تمہارے ملک میں رہتا ہوں مجھے جزیہ دینا پڑتا ہے، ٹیکس دینا پڑتا ہے، اس لیے میں بھیک مانگتا ہوں، جزیہ کی رقم بھی اکٹھی کرتا ہوں اور اپنے کھانے پینے کے لیے راشن جو ہے اس کی رقم بھی اکٹھی کرتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم نے فوراً بندے کو بلایا، فرمایا آج کے بعد
مجھے اس باپے کی طرف سے کوئی شکایت نہ آئے، یہ در در پہ جا کے مانگے گا نہیں، چہ جائے کہ یہ غیر مسلم ہے، رہتا تو ہمارے ملک کے اندر ہے نا، کہا اس نے جوانی ہمارے ملک میں گزاری، جزیہ دیتا رہا، آج یہ بوڑھا ہو چکا ہے تو یہ جزیہ نہیں دے گا، بطور مسلمان ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے ہم اسے راشن دیا کریں گے۔ اور راشن بھی اس طرح نہیں، آج مال ہمارا ہے، آٹا لینے کے لیے لائنوں میں ہمیں لگنا پڑتا ہے، پیسے ہمارے ہیں، پٹرول لینے کے لیے لائنوں میں ہمیں لگنا پڑتا ہے، کہا نہیں، یہ بوڑھا شخص بیت المال میں آ کے اپنا راشن نہیں لے گا، کہا یہ گھر میں رہے گا، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے ہر ماں جو ہے وہ اس بزرگ کے گھر میں راشن پہنچ جانا چاہیے۔ یہ ہے صحیح معنوں کے اندر حکمرانیت جو صحیح معنوں کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے زمانے والوں کو بتایا ہے، فرمایا کہ میں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، یہ سارے کا سارا جو صدقہ ہے وہ مصطفیٰ کا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کا وقت آخر آیا نا، آپ نے حضرت عثمان غنی کو بلایا، آپ نے فرمایا عثمان لکھو میرے بعد خلیفہ، اتنی بات لکھوائی کیونکہ آپ علیم تھے، مدہوشی طاری ہوئی، آپ بے ہوش ہو گئے، تو سیدنا عثمان غنی نے خود لکھ دیا میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا۔ اب لکھ دیا نا، اب حضرت ابوبکر صدیق آپ اپنی حالت آپ نے سنبھالی، فرمایا عثمان پڑھ کے بتاؤ لکھا کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے پڑھ کے بتایا، فرمایا میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا، عمر ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ کی آپس میں بنتی نہیں تھی، میں نے کہا میرے یاروں غور سے سننا، سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں، کہا عثمان اگر تو اپنا نام بھی لکھ لیتا نا مجھے اعتراض کوئی نہیں تھا، ہاں لیکن میں نے لکھوانا عمر ہی کا نام تھا۔ اب وہی رکا لیا، بند کیا، صحابہ کے مجمع میں آئے، آپ نے فرمایا صحابہ میں نے یہ خط کے اندر، اس پرچی کے اندر، اس رکے کے اندر ایک نام لکھا ہے، میں نے اس شخص کا نام لکھا ہے جو میرے بعد خلیفہ بنے گا، کسی کو کوئی اعتراض؟ سارے خاموش۔ پیچھے سے ایک شخص بولا، کہا میرا اعتراض ہے۔ آپ نے کہا بتائیے۔ اب وہ بولنے والی شخصیت علی المرتضی شیر خدا کی تھی، جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ابو بکر و عمر نے علی کا حق چھینا، نعوذ باللہ۔ لیکن قربان جائیں حضرت علی کا جملہ سننا، فرمایا ابو بکر اگر تو اس پرچی کے اندر عمر کا نام ہے تو علی کو قبول ہے، وگرنہ نہیں۔ یہ محبت ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے ابو بکر سے کہا تھا، فرمایا ابو بکر مجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے، جملہ غور سے سننا، مجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو صدیق اکبر نے کہا عمر مجھے پتا ہے تمہیں خلافت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خلافت کو عمر کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا عمر کو خلافت دے کے نہیں جا رہا بلکہ خلافت کو عمر دے کے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، کہا وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، بپھرتی موجوں پہ حق پرستی کی سادہ کشتی کا بادبا تھا، بڑا مبارک نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، وہ ایک شاہین صفت مجاہد جو سوئے منزل روا دوا تھا، ابلتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، کسے خبر ہے اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں ہے، حسن سے پوچھو علی سے پوچھو تم اس کے بارے نبی سے پوچھو، اندھیری شب میں چراغ بن کر جو ساری دنیا میں ذوفی جاگا، آقا عمر رہبر عمر مولا عمر، آقا عمر برتر عمر بالا عمر۔ فرمایا یہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس۔ اور نبی علیہ السلام نے کہا تھا، فرمایا عمر بات یاد رکھنا، فرمایا کہ انسان دنیا کے اندر اگر کسی کی اولاد فوت ہو جائے تو والدین روتے ہیں، والدین دنیا سے چلے جائیں تو کہاں اولاد روتی ہے، لیکن عمر جب تو جائے گا تو قیامت تک میرا اسلام روتا رہے گا۔ غیر مسلم بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے، کہاں اگر دنیا میں ایک عمر اور آ جاتا نا تو پوری روئے زمین پر مصطفیٰ کا لایا ہوا دین پھیل جاتا۔ یہ ہے کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے ایمانوں کے اندر دین مصطفیٰ۔ آج ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، آج ہمیں بدل جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیا دور وہ ہے کہ راہ وچ کھلونا اوکھا، راہ وچ کھلونا اوکھا، اپنا آپ لکونا اوکھا، ایسی ود گئی دنیا داری، کلیاں بہ کے رونا اوکھا، داغ محبت والا باہو لگ جائے تے دھونا اوکھا،
کلیاں عشق کمانا اوکھا، کسی نو یار بنانا اوکھا، پیار پیار تے ہر کوئی کردا، کر کے پیار نبھانا اوکھا، اور دکھاں تے ہر کوئی ہس لیندا، کسی دا درد وڈانا اوکھا، گلاں نال نہیں رتبے ملدے، جوگی بیس وٹانا اوکھا، کوئی کسے دی گل نہیں سندا، لوکاں نو سمجھانا اوکھا۔ کیا نہ کسی نے کیا گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا، لا کے توڑ نبھانیاں اوکھیاں نے۔ اسی اپنے آپ کو کہنے تے ہیں کہ اسی مصطفیٰ دے عاشق ہاں، لیکن اسی عمل نہیں کرتے۔ عمل دی ضرورت ہے، اور مین جڑی ضرورت ہے وہی ہے جڑا آج دا ساڈا ٹاپک ہے کہ اب ہمیں بدل جانا چاہیے۔ اب ہمیں بدل جانا چاہیے۔ کیسے بدل جانا چاہیے؟ اپنی شادی کی رسومات کے اندر ہمیں تبدیلی لانی چاہیے۔ آج کے دور کے اندر مرنا بھی مشکل ہے۔ آج ہمارا رویہ، ہماری روٹین یہ بن گئی کہ جب تک ہم کل 40ویں پہ پورے گاؤں کی دعوت نہیں کرتے تو ہم سمجھتے ہیں ہمارا فوت شدہ جو وہ بخشا بھی جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، جس کو رب نے جتنی استطاعت دی ہے، جو غریب ہے، گھر کے اندر کھانا ہر کوئی کھاتا ہے، پانی ہر گھر کے اندر موجود ہے، اگر نہیں گنجائش تو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سگا اپنا چچا ہو، سگا تایا ہو، سگا ماموں ہو، گھر کے اندر اپنے بچوں کو بٹھائیے، پانی کا گلاس رکھیے، اور جو گھر میں پکایا ہے کسی بڑے مفتی مولوی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب نے ہر کسی کو شعور دیا ہے کہ ہر روز کھانے کے وقت جب بھی بیٹھے ہیں رب کی ہم مصطفیٰ کی ثنا بیان کر کے اور ہاتھ اٹھا کے، لازمی نہیں ہے عربی میں دعا مانگے تو رب سنتا ہے، رب تو ہر بولی کو سنتا ہے، جیسی کیسی بھی ہے دعا مانگے، مولا جو ساڑھے کو توفیق سی اسی کر چھڑیا، ساڑھے جننے بھی مر گئے نے نا، جننے بھی دنیا چھڑ کے چلے گئے نے، مولا تو بخشن ہار ہے انہوں نے بخشن۔ اینی دعا تے ہر بندہ مانگ سکتا نا، لیکن آج اسی ہر بندہ ایک دوسرے دا محتاج کیوں؟ اسی سکھ دے نہیں، دین تو حاصل نہیں کرتے، ہاں دنیا دی گل حاصل کرنے واسطے اسی گوگل تے سرچ مار لینے ہیں، لیکن کتے بھی سانو کوئی مسئلہ پیش آیا ہوئے، اسی کم از کم اس مسئلے دا جڑا مین بندہ ہے انہوں تو جا کے پوچھئے نا۔ آج فزکس پڑھانی ہوئے، کیمسٹری پڑھانی ہوئے، بائیو پڑھانی ہوئے، میتھ پڑھانی ہوئے، انگلش پڑھانی ہوئے، اسی کی کہنا ہے کوئی ایکسپرٹ بندہ ہوئے تو اسی بچے نو پڑھا گے، لیکن جدو واری ہوندی قرآن پڑھان دی، اسی کہنا ہے کوئی نہیں، اچھی جیدی کڑی پڑھان دی اتھو پڑھا لو، فلانے دا منڈا کار پڑھان دا اتھو پڑھا لو، نہیں، پھر چیدے دی کڑی کو پڑھے ہوئے اتنا نہیں ہوئے گا کہ قل اعوذ برب الناس مالک الناس، پھر وہ دا پڑھنا بھی گناہ ہوئے گا، جنہ کو تسی پڑھایا تھوڑا بھیجنا بھی تھوڑا گناہ دے ذمہ چاہے گا کہ تسی اپنے بچوں قرآن بھی سیدھا پڑھنا نہ سکھا سکے۔ اس کر کے اپنی ترجیحات کو بدلو۔ فزکس کیمسٹری ساریاں بات دیاں نے، جو سب تو اعلیٰ اور افضل کتاب ہے رب دا قرآن ہے۔ رب دا قرآن خود بھی سکھو، اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ، کیوں کہ ساڑھے واسطے یہی کم آنے والی چیز ہے۔ اور قرآن سینے تے لا کے بچہ تردہ ہے، دسنا کی مقصد ہے، قرآن دسنا چاہتا، لوگ کو سکول جان دے ہوتے کتابہ پیچھے، کوئی لٹکا کے لے کے جاندہ، کوئی کسی دوسرے دونوں سیڑ دیندہ، لیکن ان پڑھ جاہل بندہ بھی ہوئے نا، قرآن کو دیکھے گا تے پہلا چمے گا، چم کے سینے نال لائے گا۔ قرآن نے دسنا چاہتا لوگ کو تسی مینو سینے نال لایا، قبر جاؤں گے میں تھوڑے نالوں پہلا پہنچ جاؤں گا۔ دعا کرتے ہیں رب کائنات سانو بدلن دی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی دے اندر قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ فقیران نہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو یہ دعا کر چلے، وما علی